غیر سے اسی نے روایت لی ہے، کون سی ہے؟ آتا عرف پڑھی ہے؟ نہیں پڑھی تو مجھ سے آگے پڑھ لے. خطا اس کا معنی ہوتا ہے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. خطا 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 خطانا خطا خطاتنا خطات خطات خطاتنا خطاتنا خطات خطانا. کیا معنی ہے؟ خطا اس نے خطا کی ہے، یعنی زہری کے علاوہ جو اس کی روایتیں ہیں اس کے اندر اس نے غلطی کی ہے. وہ روایت چپ اس نے غلطی کی ہے اور وہ غلط ہو چکا ہے. اس کی روایات ہی غلط ہے. روایت ہے ہی غلط، کیوں بیان کرتا تو لوگوں کو گمراہ کر؟ تو یہ روایت میرے بھائی یہ زہری سے لی ہے نا اس نے. آپ سوچ سن لینا، شرح مشکل آثار ہے بھائی، دیکھ لو. اور بھائی یہ زہری کی روایت ہے، اور بھائی یہ زہری کی روایت ہے. آپ میں نے اس کی سب تحقیق کی ہوئی ہے پہلے سے، میں تبھی کہہ رہا ہوں کہ شرح مشکل آثار ہے. دیکھو حدثنا ابی احمد بن شبیب بن سعید حدثنا ابی عن یونس بن یزید عن ابن شہاب. ابن شہاب زہری کا نام ہے. اس نے یونس بن یزید نے ابن شہاب سے روایت کی ہے. یہ زہری کی روایت ہے. سمجھ میں آئی نا بات؟ یہ زہری کی روایت ہے. تو ختم ہے نا. فبہت الذی کفر. اتنا بڑا نارے گوان صاحب اتنا بڑا جاہل شخص ہے کہ ابن شہاب یہ نام ہے. اس کو پوچھے یہ نام ہے مسلم ابن شہاب الزہری. اس کا مسلم ابن شہاب الزہری مشہور ہے. ابن شہاب جی بالکل، یہ ابن شہاب کسی بھی کتاب میں دیکھیں مسلم ابن شہاب الزہری اسی زہری کو کہتے ہیں. اور یہ کثیر الروایہ ہے زہری سے، اور یہ زہری سے کثیر الروایہ ہے. ایک تو نہیں بن گیا، میک تو نہیں بن گیا. بات کو سنو، بات سنو، بات سنو. میک چل رہا ہے. یہاں کیا لکھا ہے کہ جو زہری کے سے روایتیں لی ہیں نا ان کے اندر بھی وہم ہے، اگرچہ قلیل ہے. اب دیکھو، اور پھر تیرے پیش کرتا صفحے پر نیچے ضعیف لکھا ہے. اب دیکھو، نظر آتی اب دیکھو، ہے اب پتہ چلا نا ابن شہاب. کیوں آ جاتی ہے اور تعلق اب دیکھو، جواب دے. اب دیکھو، کیا دیکھوں ملاحظہ کریں. دیکھو وہ کیوں کہ میں نے اور حوالہ نہیں مانگتا، اور حوالہ نہیں مانگتا. یہ اپنا حوالہ لے لے اور جان چھڑ میری. آپ سن لو، آپ سن لو، آپ سن لو، جواب میرا سن لو، پھر حوالہ دے دینا. روایات نہیں پیش کرتا ہے تیرے اپنے صفحے پر ہوں. اچھا چلے، آپ کے جانے کے بعد میں حوالہ پیش کر دوں گا، کوئی بات نہیں، میں پیش کر دوں گا. آپ کے جانے کے بعد اب حوالہ دے دو. سوال کے محرکہ میں کہاں لکھا ہے؟ اس باب میں لکھا ہے. دیکھو بتاؤ جی. ہاں اتنا دباؤ پہ چکا ہے کہ منٹ بعد محک باندھ، منٹ بعد محک باندھ. پتہ نہیں تو متاثر چلتی پئی حق. اب بھائی اگر آپ ڈر چکے ہیں نا کہ ابھی آپ جواب اپنا لے لینا کہ میں زہری کا جواب دے دوں. آپ کہتے ہیں زہری کی روایت میں اس کے پاس خطا ہے. زہری کی روایت میں سب سے زیادہ معتمد یہ شخص ہے، یونس ہے. زہری کی روایات میں اب اگر تم اب چپ کرو، اب میں بتاتا ہوں. اب نہیں، اب تم کہتے ہو نا تو میں تمہارا تم سے حوالہ لے لوں گا. تم نے اپنی بات کی، جواب لے لو، جواب لے لو بھائی، جواب لے لو. مجھے ایک منٹ جواب دینے دو. مجھے ایک منٹ پلیز، مجھے ایک منٹ جواب دینے دے دو بھائی صاحب، پلیز سن لو میرے بھائی، جواب دینے دے دو مجھے ایک منٹ. یہ کتاب ہے سیر اعلام النبلاء جزء 36. دیکھو میرے عزیز، میرے بھائی، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. اس کے روایات، پہلی بات ہے کہ یونس سے، یہ سب سے معتمد ہے یونس سے روایات میں دنیا میں. اوکے، پہلی بات. اور اس کے روایات یونس کی روایات زہری سے بخاری میں بہت زیادہ. ملاحظہ کریں، یہ سیر اعلام النبلاء جزء 36 ہے، سن 1996 میں چھپی ہے. وروى عبد الرزاق عن ابن مبارک. عبد الرزاق صنعانی نے ابن مبارک سے روایت کی، ما رأيت احدا اروى عن الزهري عن معمر. زہری سے سب سے زیادہ کس نے روایت کی؟ معمر نے. الا ان یونس احفظ للمسند. اور لیکن یونس کی جو روایات ہیں، یہ زہری کا سب سے بڑا شاگرد معمر ابن راشد ازدی ہے. اس سے بڑا جو ہے، اس سے بھی بڑا معتمد کون ہے؟ یونس ہے. وفي لفظ الا ما كان من يونس فانه كتب الكتب على الوجه. عبد الرزاق صنعانی کی شہادت ہے کہ یونس سب احادیث لکھا کرتا تھا، صحیح طرح لکھا کرتا تھا. اچھا پھر دیکھو، پھر احمد بن حنبل کا دیکھو. سمعت ابا عبد الله يقول، احمد بن حنبل کہتے تھے، ما احد اعلم بحديث الزهري من معمر الا ما كان من يونس فانه كتب كل شيء هناك. کہتا ہے معمر جو ہے سب سے زیادہ بڑا شاگرد تھا اس کا زہری کا، لیکن یونس اس سے بھی بڑا شاگرد تھا، اس نے سب احادیث کی صحیح لکھی ہے. اچھا یہ عبد الرزاق کا، احمد بن حنبل کا قول ہے. پھر ابن مبارک سے روایت ہے، ما رأيت احدا اروى عن الزهري عن معمر الا ما كان من يونس فانه كتب كل شيء. یونس جو ہے زہری کا سب سے بڑا شاگرد تھا اور وہ سب احادیث لکھا کرتا تھا. یہ عبد الرزاق نے شہادت دی، احمد بن حنبل نے شہادت دی، ابن مبارک نے شہادت دی. ٹھیک ہے نا. اب آپ کہتے ہو کہ بھائی وہ اس کے روایات میں خطا ہے. کیوں خطا ہے؟ جب آپ سب کہتے ہو کہ اس کی روایت صحیح ہے، وہ صحیح روایت نقل کرتا تھا معمر سے. پھر ملاحظہ کریں، یہ صحیح بخاری ہے، کتاب دار احیاء التراث العربی. ملاحظہ کریں، وہی سند ہے. احمد بن شبیب حدثنا ابی عن یونس عن ابن شہاب. یہ سند ہے بخاری میں، وہی سند جو شرح مشکل الاثار کی ہے کہ عمر بن الخطاب نے زبیر کو شیطان بولا. یہ وہی سند ہے بخاری میں. ملاحظہ کریں مزید، بخاری کے صفحہ نمبر 253 ہے، حدیث نمبر 1404 ہے. اب جواب لے لو اپنا، بھاگنا کہاں جانا ہے؟ بھاگ رہے ہو. قال احمد بن سعید حدثنا ابی عن یونس عن ابن شہاب. آپ سمجھ لیتے ہیں کہ پہلے تو آپ کو پتہ نہیں تھا کہ ابن شہاب زہری کو بولتے ہیں، اس کو کاٹنے کی کوشش کر رہے تھے. اچھا تو یہ سند جو ہے
یہ سند بخاری کی سند ہے. صرف ابو بحریہ جو ہے نا وہ بھی تابعی ہے, وہ ثقہ ہے, وہ ملاحظہ فرمائیے, اس میں سب بخاری کی سند ہے, باقی صرف ابو بحریہ ہے. سیر اعلام النبلاء جزء الرابع ملاحظہ کریں, یہ ابو بحریہ كان من كبار التابعين وحدث عن عمر وكان عالما فاضلا ناسكا مجاهدا. یہ ثقہ تھا, عالم تھا, ناسک تھا, فاضل تھا, عمر کا شاگرد تھا, عمر سے حدیث نقل کیا اس نے, ٹھیک ہے نا. تو یہ حدیث بہت ہی صحیح ہے. آپ نے جو اشکال کیا ہے وہ غلط ہے, اور محقق نے اس حدیث کے نیچے جو ضعیف لکھا ہے اس کی کوئی وجہ نہیں ہے, وہ باطل ہے, وہ تعصب کی وجہ سے اس حدیث کو صحیح بولا, کیونکہ اس میں عمر کی گالی ہے. اس کو ابن زبیر کو, عبداللہ ابن زبیر, بلکہ خود زبیر ابن العوام کو اس نے شیطان بولا, ٹھیک ہے نا. اب سمجھ میں آئی نا بات آپ کو. یہ تضعیف جو ہے, تضعیف کا کوئی وجہ نہیں بنتا, تضعیف خود ضعیف ہے, بلکہ یہ حدیث صحیح ہے. اس کے سب رجال بخاری کے رجال الحمدللہ ثبت ہے. اور پھر ابو ہریرہ کو بھی تو گالی دیا نا, ابو ہریرہ کو بھی شیطان بولا. اچھا اب اس کا جواب دے دو یا حوالہ دے دو سوائق محرقہ کا. ہاں مولوی سمجھ آئیے بات یا سمجھ ہی نہیں آئی آپ کو؟ مجھے بات سمجھ آئی ہے, تیرے حوالے, تیرے کہنے کے لیے صرف اتنی بات. وہی سند یونس کی روایت بخاری میں زہری سے متعدد مجھے موجود ہے, ٹھیک ہے نا. پہلی بات یہ ہے, میں نے ابھی اور پھر احمد ابن حنبل, ابن مبارک, عبد الرزاق صنعانی, یہ کبار علماء ہیں حدیث کے, انہوں نے شہادت کی ہے کہ یہ زہری کا سب سے معتمد, سب سے ثقہ راوی جو ہے زہری سے یہی ہے, یونس ہے. ایک منٹ, جس کتاب سے تو روایت پیش کر رہا ہے اسی کے نیچے والے لفظ جو ہے وہ مردود ہے, اوپر والے مقبول ہیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں اب سن لو اس کا جواب بھی سن لو. اس کا جواب یہ ہے کہ روایت, اور بھائی روایت آپ کی کتاب میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے. روایت مصنف کتاب نے نہیں بولا ضعیف ہے, بعد میں وہابیوں نے کتاب چھاپا, وہابیوں نے نیچے لکھا اس کے کہ یہ ضعیف ہے. ضعیف کس لیے ضعیف ہے بھائی؟ کس لیے؟ جب بخاری کی سند بخاری کی ہے, ٹھیک ہے نا. تعصب کی روح سے آپ کہتے ہیں کوئی حدیث ضعیف, اس سے ضعیف نہیں بنتا. اور جس نے تضعیف کی ہے کوئی بڑا عالم نہیں تھا, ٹھیک ہے نا. جب تقریب التہذیب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اس کی روایات کے اندر خطا ہے, اور اگرچہ زہری کے زہری سے ہے, اور تقریب التہذیب پڑھا ہے عبد الرزاق صنعانی پڑھا ہے, اور تقریب التہذیب پڑھا ہے یا عبد الرزاق صنعانی پڑھا ہے, تقریب التہذیب پڑھا ہے یا احمد بن حنبل پڑھا ہے, تقریب التہذیب پڑھا ہے یا ابن مبارک پڑھا ہے. جب وہ سب کہتے ہیں کہ یہ سب سے ثقہ راوی ہے زہری کا, اور کتابوں لکھتا تھا سب احادیث, آپ کہتے ہو کہ اس کے اگر اس خطا ہے تو بخاری میں اس کی روایات کیوں موجود ہے؟ اس کی روایات یونس کی روایات زہری سے بخاری میں کیوں موجود ہے اگر اس کی روایت باطل ہے؟ چلیں اب حوالہ دے دو سوائق کا. سوائق کا حوالہ دینا یا نہیں دینا بھائی تم نے؟ نقشبندی صاحب آپ ذرا سند اللہ جاری صاحب ایک سیکنڈ, جب 1 منٹ کے لیے آپ ذرا پلیز خاموشی اختیار کریں, ان کو اپنی بات مکمل کرنے دیں. لوگ بہت چلیں وہ بات کریں, میں جواب دوں گا, پھر یہ حوالہ دیں گے بھائی, ٹھیک ہے نا. جی بات کریں گے پھر میں اس کا جواب دوں گا, ٹھیک ہے نا. مختصر یہ بات کریں گے پھر میں اس کا جواب دوں گا, پھر یہ حوالہ دیں گے, ٹھیک ہے نا. آپ ٹائمر لگا دیں 2 منٹ, زیادہ نہیں. چلیں بھائی شروع کریں. آپس سے لگے بیٹھے میرا گل کی ویسے ٹائمر لا دیا, تو میں بھی 2 منٹ بات کروں گا نا. 2 منٹ آپ, 2 منٹ میں. آپ نے مجھ سے حوالہ مانگا تھا. بات یہ ہے کہ یہ جو تیری پیش کردہ حضرت سیدنا فاروق اعظم عمر بن خطاب کے متعلق روایات ہیں, ان پر اگلے ہفتہ کو میرے ساتھ مناظرہ رکھ لیں, میں تیری مکمل روایات کا صفایا کرتا ہوں. ابھی آپ نے حوالہ مانگا, تیاری نہیں تھی. اس طرح آج اتنا صفایا ہوا ہے نا, ایسے ہی صفایا ہو جائے گا انشاءاللہ, ایسے آج صفایا کر دیا ہے. اور تو یہ جو چیخ کے لوگوں کے ساتھ بات کرتا ہے نا سورۃ الحجرات پہ, اور بخاری کرتا ہے, ابھی میں نے اس سے 1-2 باتیں کی ہیں, اور تیری چیخ و پکار جو ہے وہ بڑی بلند ہو گئی ہے, تو ان کا تیرے پاس جواب نہیں تھا. تو میرے ساتھ حجرات پہ مناظرہ رکھ لے, اگلے ہفتے کو میں تیرے ساتھ حجرات پہ مناظرہ کروں گا, تو تجھے بتاؤں گا اس کے متعلق روایات کتنی ہیں, اور اس کے اندر بھائی تو موضوع پہ بات کرنا, جو تم نے ٹائم لیا ہے کہ تم اس 2 منٹ بعد اس موضوع پہ بات کرو نا. وہ تو تم نے خود ٹائم لگا, مجھے پوچھا کہ ٹائم لگاؤ, مجھے پوچھا ہے, تو ٹیپ کی طرح چھوٹ پڑتا ہے, نہ کسی کی سننے دیتا. منتظر ہیں. بات یہ ہے کہ جب امام شہاب الدین سرکار نے لکھ دیا ہے کہ اس کی روایات کے اندر خطا ہے, اور جو زہری سے اس نے روایت دی ہے ان کے اندر بھی وہم ہے اور وہم قلیل ہے, بات موجود ہے, تو پھر میں اس کی کیا سنوں, اس کی مانو یا ان کی مانو؟ تو دوسری بات کیا کروں, اس کی روایات ضعیف ہے, یہ روایت ضعیف ہے. اور بخاری مسلم کے اندر اس کو پتہ نہیں کہ یہ بخاری لیے بیٹھا ہے, اور تو یہ جو بخاری کے اندر روایات پیش کرتا ہے ان کے اندر تغاوتی کرتا ہے. بخاری کے اندر کچھ موجود ہوتا ہے, اس کا مطلب کچھ بیان کرتا ہے. کہتا ہے کہ بخاری کے اندر موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے تقدم کیا, تو اس کے شروع والے لفظ روایت کے کیوں نہیں پڑھتا, اسی روایت کے آخری الفاظ کیوں نہیں پڑھتا, اس کے شروع کے اندر. یہ الگ موضوع ہے بھائی, الگ موضوع ہے, ٹھیک ہے بھائی. اب 2 منٹ سے ختم ہو کے میں بات کرتا ہوں. تو بھائی محترم ناظرین, جو روایت کے متعلق گفتگو جاری تھی اس پہ 2 منٹ میں بات کرتا ہوں بھائی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس روایت کے متعلق گفتگو موجود ہے وہ کتاب شرح مشکل الآثار کی روایت ہے میرے محترم ناظرین. اس کی سند جو ہے وہ یہ ہے کہ ابراہیم ابن ابی داؤد حدثنا احمد بن سعید بن شبیب بن سعید حدثنا ابی عن یونس بن یزید عن ابن شہاب. یہ یونس بن یزید ابن شہاب سے اس کی سند نہایت ثقہ ہے.
عبد الرزاق کا قول، ابن مبارک کا قول، احمد بن حنبل کا قول میں نے دکھا دیا. اور پھر یہ بخاری میں بھی بار بار موجود ہے، اور بخاری میں تو آپ سب کا اجماع ہے کہ اس کی روایت صحیح ہے، ٹھیک ہے نا. کہ بعد میں 800 سال کے بعد ایک شخص آتا ہے کہتا ہے اس کی روایت میں خطا ہے، اس کے قول نہیں مانی جاتی. جس نے ان کو دیکھا ہے، عبد الرزاق صنعانی ان لوگوں کو اس نے دیکھا ہے، ان کے قرین تھا، وہ معمر بن راشد ازدی کا وہ شاگرد ہے، وہ اس شخص کو جانتا ہے. احمد بن حنبل قریب العہد ہے، ابن مبارک ان لوگوں کو دیکھا ہوا ہے، وہ ان لوگوں کا قول مانا جاتا ہے، وہ میں نے بتا دی، اور اس کی سند بخاری میں موجود ہے. اب آپ کہتے ہیں کہ اس کتاب کے نیچے سے والی سطر میں لکھا کہ یہ حدیث ضعیف ہے. میں نے دکھایا تھا شروع میں کہ اس نے کہا ضعیف ہے، لیکن اس کا قول تاثر کی روح کی وجہ سے، وإلا یہ سند بخاری کی سند ہے، نہایت ہی صحیح سند ہے، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اب آپ نے اس کے علاوہ جو باتیں کی ہیں بھائی کہ سورہ حجرات وغیرہ کے متعلق، ابھی آپ کو مناظرہ آتا ہی نہیں ہے، آپ کو اتنا نہیں پتا کہ مناظرہ میں خصم کی طرف سے دلیل، خصم کی کتاب سے دلیل لایا جاتا، آپ کو یہ پتہ ہی نہیں ہے. جب آپ کو پتہ ہی نہیں ہے نا، تو میں نے تو آپ کی کتابوں سے دلیل لایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو کیا بولا، مشرک، عمر کو کیا بولا، متوحد احمد، دونوں نے جنگ خیبر سے بھاگا ہے، ٹھیک ہے نا، اللہ نے ان کو جہنمی بولا ہے. اچھا، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ آواز بلند کیا، بار بدتمیزی کی ہے، وہ سب میں نے بتایا، کسی کا بھی آپ نے جواب نہیں، ایک کا بھی جواب نہیں دیا آپ نے. اور آپ الحمدللہ رب العالمین سب کے سامنے شرمندہ ہیں، آپ کے پاس کوئی دلیل، ایک دلیل لے کے آئے تھے یہ والا کتاب شرح مشکل آثار سے، وہ بھی میں نے ثابت کر دیا الحمدللہ رب العالمین کہ آپ بالکل خطا پر ہیں، اور اس کی سند بخاری کی سند ہے، اور یہ بالکل صحیح سند ہے الحمدللہ رب العالمین. اب میں آپ سے چاہتا ہوں کہ وہ آپ اگر نہیں دکھا سکتے حوالہ بھائی سوائق المحرقہ سے کہہ دو نہیں ہے بھائی، اگر ہے تو بتاؤ. او مولوی صاحب اس کے پاس حوالہ نہیں ہے، شاید یہ چلا گیا. او مولوی وہی 5 روپے 10 روپے والی انٹرنیٹ شاید اس کا ہے، مجھے تو نہیں ملا بھائی، میں نے سرچ کیا یہ جو رافضہ والی حدیث کہہ رہا ہے شرح مشکل کتاب سوائق المحرقہ میں نے سرچ کیا، مجھے نہیں ملا. اب میں چاہتا ہوں کہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کتاب میں وہ حدیث موجود ہے، وہ حدیث حتماً ضعیف ہے، کیونکہ سب محدثین کا اجماع ہے کہ جو بھی حدیث روافض کے لفظ کے ساتھ ان کے کتب میں وہ سب ضعیف حدیث ہے یا واہی حدیث ہے. تو میں وہ دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے تو نہیں ملا بھائی، میں نے سرچ بھی کیا. اب یہ بھی چلے گئے، دونوں چلے گئے. ملاحظہ کریں محترم ناظرین، یہ شرح مشکل الآثار ہے، ابو جعفر احمد بن محمد بن سلامہ الطحاوی، جزء ثانی عشر، شام مؤسسۃ الرسالہ، اور یہ صفحہ نمبر 477 میں یہ روایت ہے. روایت میں یہ یونس بن یزید نے ابن شہاب سے روایت کی، یونس بن زید نے ابن شہاب سے روایت کی، ٹھیک ہے نا. جس شخص نے اس کو ضعیف کہا ہے، کہتا ہے یونس بن یزید وهو الایلی وان كان ثقة يروي عن ابن شہاب احادیث منکرہ، یہ منکر حدیث کو نقل کرتا ہے. منکر حدیث کس کو کہتے ہیں؟ وہ حدیث جو اس کا متن دوسرے احادیث کے خلاف ہو. دیکھیں انہوں نے ایک اصطلاح بنایا کہ حدیث منکر حدیث ہوتی ہے. منکر حدیث کس کو بولتے ہیں یہ لوگ؟ اس حدیث کو جس کا متن دوسرے احادیث جو مشہور حدیث اس کے مخالف ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو یہ کہتے ہیں منکر، جو ان کے عقیدے کے خلاف ہو. یہ بہت سارے محدثین کے نزدیک نکارہ یا حدیث اگر منکر ہو تو یہ ضعف کی دلیل نہیں ہوتی، اس کو شاذ حدیث کہیں گے، اس کو متفرد کہیں گے، ضعیف نہیں کہتے. لیکن یہ شخص شعیب الارناؤط، یہ ابھی اس کا انتقال ہو گیا، مصر میں رہتا تھا، یہ مولوی تھا وہابی ٹائپ کا، ابھی انتقال ہو گیا اس کا. یہ اس کے الفاظ ہیں، یہ خود اس کے الفاظ مصنف کتاب کے الفاظ نہیں ہیں، اور اس نے کس لیے تضعیف کیا؟ تضعیف اس لیے کیا کہ اس کا متن میں جو ایسی بات ہے جو ان کے عقائد کے خلاف ہے. اور وہ متن میں کیا بات ہے کہ عمر نے زبیر کو گالی دیا، شیطان بولا، ٹھیک ہے نا. یہ صرف یہی وجہ ہے، سند میں یہ نہیں ہے کہ بھئی یہ سند خراب ہے. سند کیا ہے؟ سند بالکل جیسے میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں، سیر اعلام النبلاء جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 298 میں ملاحظہ فرمائیے، یہاں پر ابن مبارک کا قول، عبد الرزاق اور ابن مبارک کا قول، پھر احمد بن حنبل کا قول، پھر ابن مبارک کا قول کہ زہری کا سب سے ثقہ راوی کون ہے؟ ثقہ راوی کون ہے؟ وہی یونس ہے. اور یونس لکھتا تھا، وہ احادیث لکھتا تھا، اس لیے اس کے احادیث دوسروں سے بہتر، ٹھیک ہے نا. وہ اس کو بلی کتب الکتب علی الوجہ، کتاب اس نے احادیث کو صحیح لکھا تھا، وہ اسی اپنی لکھائی سے اپنے نوٹ سے وہ نقل کرتا تھا، ٹھیک ہے نا. اور پھر صحیح بخاری میں اس کا روایات دیکھ لیں، لیکن صحیح بخاری میں حدیث نمبر ہے 174، احمد بن شبیب حدثنا ابی عن یونس عن ابن شہاب، ٹھیک ہے نا. اور بھی جگہ پہ موجود ہے، زیادہ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ سند صحیح ہے بھائی، ٹھیک ہے، یہ بخاری کی سند ہے. اچھا آپ